السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی، آپ کی اجازت سے۔ مشفق سلطان صاحب، آپ ابتدا فرمائیے۔ خان صاحب، ایک الجھن پیدا ہو گئی تھی کہ میزان کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ نے جو اس میں آ، آخر میں بات تحریر کی ہے کہ آپ نے کوشش کی ہے کہ فلسفہ و کلام اور تصوف اور فقہ سے الگ کر کے دین کو بیان کیا جائے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایمانیات پر لکھتے ہیں تو وہاں خاص طور پر بعض ایسے مقامات ہیں جہاں محسوس ہوتا ہے کہ فلسفیانہ نوعیت کی بحث ہو رہی ہے یا علم کلام کی نوعیت کی بحث ہو رہی ہے، خاص طور پر صفات، یعنی ذات باری تعالیٰ کی یا ایمانیات میں اللہ پر ایمان کے تحت صفات میں آپ فرماتے ہیں، جیسے آپ پھر مادے کے ارادے کے خالی ہونے کی بحث کرتے ہیں، اور پھر خلق کی علت کی بحث کرتے ہیں، اور اسی طرح زمان کی بحث کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور یہ بھی کہ ذات کا تصور صفات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سب کلامی بحثیں نہیں ہیں یا پھر فلسفیانہ بحثیں نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے سمجھا جائے کہ آپ نے الگ کر کے ان سے دین کو بیان کیا؟ اس میں ایک بنیادی بات سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہمیں دی گئی ہے۔ قرآن مجید اس سے پہلے جو کتابیں دی گئیں ان سے کئی اعتبارات سے بالکل مختلف ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ شریعت کا بیان ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی تھی، اس کے لحاظ سے ان کے لیے خدا کا قانون کیا تھا، وہ اس کو بیان کرتی ہے۔ انجیل دین کی حکمت کو واضح کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شرائع دیے ہیں، جو قانون دیا ہے، جن چیزوں کا پابند کیا ہے، اس کی ہدایت بحیثیت مجموعی جو عملی صورت اختیار کرتی ہے، اس کے پیچھے کیا علل ہے، ان میں کیا حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو دین کے مشمولات یا دین کے کانٹینٹ کی حیثیت ان دو ہی چیزوں کو حاصل ہے۔ خود قرآن مجید نے جب رسالت مآب کا فرمان تقرر بیان کیا ہے تو اس میں دو ہی چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک حکمت اور دوسرے کتاب۔ کتاب کے بارے میں ہم واضح کر چکے کہ یہ وہی قانون ہے جس کو عام تعبیر میں شریعت بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید ان دونوں کو بیان کرتا تو اس صورت میں دین کا بیان تو جامع ہو جاتا، لیکن ہمیں اس کے باہر کھڑے ہو کر یہ دیکھنا پڑتا کہ ان کے پیچھے استدلال کیا ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے تو وہ کس اصول پر مبنی ہے، اس میں مبنا کیا ہے، اس کا مناط کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ مثال کے طور پر جن چیزوں کو حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے اپنا موضوع بنایا ہے، وہ ہمیں باہر کھڑے ہو کر دیکھنا ہوتی، اور اس کا مطلب یہی ہوتا کہ وہ ہماری عقل پر چھوڑ دی گئی ہو۔ یہ بات بھی بالکل معقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت انہی معاملات میں ہونی چاہیے جن میں انسانی عقل اپنے طور پر اس ہدایت کو اخذ نہیں کر سکتی یا اس میں کوئی بڑی غلطی کھا بیٹھے گی۔ قرآن مجید اگر اپنی ہدایت کو یہاں تک محدود رکھتا تو اس کا بھی ایک محل تھا، جیسے میں نے ابھی پچھلے صحائف کا ذکر کیا، لیکن اس نے دو اور کام کیے۔ ایک یہ کہ یہ سارا کنٹینٹ اور یہ تمام مشمولات اس نے انذار کے اسلوب میں پیش کیے ہیں،
یعنی وہ ایسے نہیں کر رہا کہ مختلف ابواب قائم کر کے وہ شریعت کو بیان کر دے، جس طرح مثال کے طور پر میں نے میزان میں کیا ہے، یا ایمانیات کو الگ سے ایک باب بنا کے واضح کر دے۔ یہ طریقہ نہیں اختیار کیا اس نے ایمانیات کے مباحث، اخلاقیات کے مباحث اور اسی طرح شریعت، تینوں چیزوں کو انذار کے اسلوب میں بیان کیا ہے۔ اللہ کا پیغمبر اپنی قوم سے مخاطب ہے، وہ ان کے سامنے یہ حقائق بیان کر رہا ہے اور اس کے ساتھ انہیں خبردار کر رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، ان کے ذہن کو اپیل کرتا ہے، ان کے فکر کو اپیل کرتا ہے، ان کے دل و دماغ کو متوجہ کرتا ہے، انہیں نتائج سے خبردار کرتا ہے اور آخرت کی منادی کرتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ پہلو ہے جو آپ کو دوسری کتابوں میں کسی حد تک اس کی جھلک بائبل کے صحائف انبیاء میں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن قرآن مجید تو پورا کا پورا اسی اسلوب میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اصول و مبادی میں یہ توجہ دلائی تھی کہ قرآن اپنے مشمولات کے لحاظ سے تو کتاب ہدایت ہے، اس پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے جگہ جگہ اس کو خود بیان کیا ہے، وہ ہدی للمتقین ہے۔ لیکن اس نے جو اسلوب اختیار کیا ہے، یعنی وہ اپنے مضمون کو ترتیب کس طرح سے دے رہا ہے، وہ اصل میں ایک سرگزشت انذار کا اسلوب ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں ایک ایسی بات داخل ہو گئی ہے جو آپ کو پچھلی کتابوں میں نہیں ملے گی۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز، یعنی مشمولات یا کانٹینٹ کے بعد ایک دوسری چیز استدلال ہے، یعنی قرآن مجید اسی انذار میں استدلال کرتا ہے، انفس سے استدلال، آفاق سے استدلال، تاریخ کے مسلمات سے استدلال۔ چنانچہ جتنے مقدمات بھی اس کے ہیں، خواہ وہ ایمانیات کے ہیں، خواہ وہ اخلاقی ہیں، اور خواہ وہ شریعت میں احکام ہیں، ان سب میں وہ استدلال کا طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی اپنی بات کے مقدمات قائم کرتا ہے اور مخاطب کو دلیل دے کے بتاتا ہے کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے۔ اس استدلال میں وہ اس کائنات پر بھی تبصرہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آفاق سے استدلال کیا جائے گا تو یہ کائنات، یہ عالم زیر بحث آ جائے گا۔ وہ انفس کے مختلف مباحث بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس لیے کہ وہ ان سے بھی استدلال کر رہا ہے، اور ایسے ہی تاریخ زیر بحث آ گئی، یعنی پیغمبروں کی تاریخ، انبیاء کی تاریخ۔ آپ تورات میں دیکھیے تو آپ کو کہیں اس کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو قرآن مجید میں اس طریقے سے یہ چار چیزیں جمع ہو گئی۔ دو کا تعلق دین کے کانٹینٹ سے یا اس ہدایت سے ہے جو وہ لے کے آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت اور ایمان و اخلاق، اور دو کا تعلق معاشرے سے، افراد سے اور مخاطبین سے ہے کہ وہ یہ سب ہدایت ان تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسلوب دعوت و انذار کا اختیار کرتا ہے، اور وہ اس کو استدلال سے بیان کرتا ہے، نہ کہ حکم کے انداز میں اس کو بیان کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ چار چیزیں۔ تو میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کسی الگ علم کلام کی ضرورت نہیں ہے، کسی الگ فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں لوگوں کی اصلاح کے لیے الگ سے صوفیانہ مباحث کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ پورا کام کیا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے ہمیشہ اس بات پر اصرار رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اب کسی وعظ، کسی دعوتی لٹریچر کی ضرورت سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ قیامت تک ہم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر لوگ عربی زبان جانتے ہیں تو وہ براہ راست بھی اس کو سن سکتے ہیں،
اور شاید زبان کے تغیرات کے پیش نظر اس میں بھی نئی عربی میں یا نئے اسلوب میں اس کا ترجمہ یا ترجمانی کرنی پڑے، اور جن لوگوں کو عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے ان کے لیے ہم اس کا ترجمہ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ہم ان تک یہ کتاب پہنچائیں گے، اس کا تعارف کرا دیں گے۔ اس کے بعد دعوت کیا ہے، کیسے دینی ہے، انسان کو مخاطب کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کسی خارجی عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ پہلو میں نے بارہا واضح کیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ استدلالی مباحث کا ہے، یعنی قرآن مجید اپنے تمام مقدمات کا استدلال اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ تو ہم جب قرآن مجید کی بنیاد پر دین کو بیان کریں گے تو وہاں قرآن مجید کا استدلال بھی زیر بحث آئے گا، قرآن مجید کا انذار بھی زیر بحث آئے گا، یا اس کے قواعد حدود زیر بحث آئیں گے، جیسے میں نے قانون دعوت میں اس کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ بیان کرنے کی صحیح کی ہے۔ اور ایسا ہی معاملہ کانٹینٹ کا بھی ہوگا، یعنی یہ کہ اس کی شریعت کیا ہے، اس میں ایمان و اخلاق کیا ہے۔ تو جہاں جہاں آپ کو اس کا بظاہر التباس محسوس ہوا ہے وہ در حقیقت خود قرآن کی وضاحت ہے۔ اب جب ہم اس کو اردو زبان میں بیان کریں گے تو قرآن کا اسلوب تو اپنی جگہ پر ایک بے مثال چیز ہے، تو اردو زبان میں ہمارا قاری ہماری بات کو کیسے سمجھے، اس میں بعض موقعوں پر آپ کو بعض تعبیرات یا بعض اصطلاحات اختیار کرنا پڑتی ہیں، وہ ناگزیر موقع ہوتے ہیں، اور صرف وہ تعبیرات اور اصطلاحات میں نے اختیار کی ہیں جو ہماری عام زبان کا حصہ بن چکی ہیں، یعنی اس میں کوئی ایسی تعبیر اور کوئی ایسی اصطلاح جو اپنا خاص فلسفیانہ مفہوم رکھتی ہے اس کو میں نے استعمال نہیں کیا، الا یہ کسی جگہ ناگزیر طور پر مقابل میں رکھ کر کسی چیز کو بتانے کی ضرورت پڑ گئی، جیسے وحدت الوجود کا ذکر ہوا جب شرک کے بعض امثلہ بیان کرنا پڑے۔ تو یہ ضمنی چیزیں ہیں اس نوعیت کی۔ اصلاً میں نے ایمانیات میں، اخلاقیات میں قرآن کے استدلال کی وضاحت کی۔ قرآن مجید میں وہ ساری بحثیں ہیں جو مثلاً علم کلام میں، جو مثلاً فلسفے میں زیر بحث آتی ہیں۔ اسی طرح فقہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ، جس کو فقہ النبی کہتا ہوں میں، وہ زیر بحث آئی ہے اور اس کو میں نے بیان کیا ہے، بلکہ پوری کی پوری فقہ کا خلاصہ روایات کی صورت میں اس کا ضمیمہ بنا دیا ہے، یعنی ہر جگہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر جب کسی مسئلے کو بیان کر دیا ہے تو نیچے پھر بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگر سمجھایا ہے تو کس طرح سمجھایا ہے، اس کے اجتہادی اطلاقات بیان فرمائے ہیں تو کیسے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں زیر بحث ہیں، یعنی قرآن، سنت اور حدیث۔ ظاہر ہے جب یہ زیر بحث ہوں گی تو اس میں شریعت کے دائرے میں فقہ النبی بھی زیر بحث آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فقہ ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے علم کلام اور فلسفے کے وہ مباحث جو خود قرآن نے انتخاب کر لیے ہیں، جن پر اس نے گفتگو کی ہے، جن کو اس نے بنا استدلال بنایا ہے، ان کو بیان کیا جائے گا۔ اس میں یہ ممکن ہے کہ انسانی سطح پر کسی جگہ تجاوز بھی ہو گیا ہو، میں وقتاً فوقتاً جب توجہ دلائی جاتی ہے تو اس کی اصلاح بھی کرتا رہتا۔ اچھا خان صاحب، ایک افسوسناک فیصلہ کہیں یا کیا کہیں، ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے ایک مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گستاخی کا ملزم قرار دے دیا ہے فیصلے میں، اور ان کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بیان کو سامنے رکھا ہے، پھر ایسے جملے انہوں نے نقل کیے کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ نقل کفر ہے اور کسی شرعی مقصد کے بغیر کیا گیا ہے نقل کفر، اور اس طرح یہ سخت تعزیری سزا کے مستحق ہے۔ اب اس پہ بعض بہت پیچیدگیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔
سب سے پہلی بات تو یہ اس میں کہا گیا کہ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے، یعنی اس میں لکھا ہے براہ راست طور پہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نیشنل سائبر انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے پاکستان کی، اس کا ایک مراسلہ، اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے۔ اور پھر مطلب اس میں بہت ساری مطلب ایسے بظاہر ایسی ایسی چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں، اس دو دو صفحات پر مبنی یہ ڈاکیومنٹ ہے، اور اس کو انٹرنیٹ پر بھی مطلب اس کو جاری کیا گیا ہے پبلک ڈومین میں، اور یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا مطلب اس کے پیچھے کیا مطلب ان کا انٹینشن کیا ہے۔ اس پر اگر آپ کی نظر سے یہ گزرا ہے تو اس میں تو ان کو بلاسفیمی کا یا توہین رسالت کا بھی، توہین قرآن کا بھی مرتکب قرار دیا گیا ہے، کہ انہوں نے قرآن کی جو ایک آیت ہے، اور قرآن کا جو قرآن کی اجازت ہے کہ وہ ہمیں مسیحی خواتین سے نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور پھر انہوں نے منسوب کی ہے بعض باتیں مسیحی کمیونٹی کی طرف رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی جو سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ آیا مطلب یہ ان کی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں آپ رہے بھی ہیں، اور اس میں آپ نے کام بھی کیا ہے، تو ان کی یہ جورسڈکشن ہے کہ وہ کسی فرد کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا سکیں، یا کسی جو مطلب ابھی کوئی جورس انڈر سب جوڈس کوئی کیس ہے انویسٹیگیشن میں، اس پر کوئی فیصلہ سنا دیں کہ ہاں جی یہ بلاسفیمی توہین ہوئی ہے اس معاملے میں ان سے، اور ان کو سخت تعزیری سزا دی جائے، یہ اس کے الفاظ ہیں، سخت تعزیری سزا۔ تو یہ کیا سب سے پہلے مطلب اس میں کئی پہلو ہیں، قانونی کچھ مسائل بھی محسوس ہو رہے ہیں، تو آپ کی رائے میں کیا پہلے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنی جو جورسڈکشن ہے اس سے تجاوز کی ہے؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ میں نے یہ تحریر پڑھی ہے، اور جب میں اس کو پڑھنے کے لیے کھول رہا تھا تو سچی بات ہے کہ میرے تصور بھی میں نہیں تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسا آئینی ادارہ اس طرح اپنے حدود سے تجاوز کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس نوعیت کا استفسار آیا تھا تو اولاً اسلامی نظریاتی کونسل کو اپنے حدود کا تعین کرتے ہوئے اس کا جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ یہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، چنانچہ اس کے حدود ریاست پاکستان کے آئین میں متعین کر دیے گئے ہیں، ان کو نکال کر پڑھ لیجئے، اس میں ہرگز اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس نوعیت کے استفسارات ہمارے زمانے میں بھی آتے تھے، ان میں بالعموم اسی طرح معذرت کر دی جاتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر یا کسی خاص محکمے کو الگ سے اسلامی نظریاتی کونسل اپنی کوئی رائے دینا چاہے تو دے دیتی، اگرچہ میرے نزدیک اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے بہت معذرت کے ساتھ ایک آئینی ادارے نے صریح اپنے حدود سے تجاوز کیا، ان کو ہرگز اس نوعیت کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کے فتاویٰ کی نوعیت بالکل الگ ہے، وہ ہمارے ہاں ایک روایت بنی ہوئی ہے، اس میں رائے دی جاتی، اس میں رائے سے آگے بڑھ کر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہے، یہ فیصلہ دینے کا اختیار ان کو کس نے دیا ہے؟ اگر ہمارے ہاں یہ کوئی جرم ہے اور وہ جرم عدالت پہ زیر بحث ہے تو اس کے دوران میں تو تبصرہ کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ یعنی میرا یا آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ میں عدالت کی کارروائی پر اس نوعیت کا تبصرہ کروں۔ علمی رائے کسی معاملے میں کسی نے پوچھی ہے تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ آئینی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے کوئی رائے کیسے دے سکتا ہے؟ یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ملزم قرار دیا ہے،
نہیں، انہوں نے مجرم قرار دیا، اور جس استدلال کی بنیاد پر قرار دیا ہے وہ آخری درجے میں بےمانی استدلال ہے۔ اگر آپ اس جملے کو اس کے سیاق و سباق پہ رکھ کے دیکھیں جس پر یہ فیصلہ صادر فرمایا گیا ہے، تو وہ جملہ بھی وہاں محض حظ اٹھانے کے لیے نہیں بولا گیا، وہ بھی ایک مقصد ہے جس میں تمثیل کے اسلوب میں بات سمجھانے کے لیے بولا گیا۔ انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں کہ نقل کفر کے لیے یہ اور یہ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، وہ ملحوظ ہیں اس گفتگو میں۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کے اس مقدمے کو تسلیم کر لیا جائے، یعنی میں برسبیل تنزل عرض کر رہا ہوں، ورنہ جن شرائط و حدود کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی کسی چیز کو اس درجے تک نہیں پہنچاتی جس کا فتویٰ صادر کیا گیا یا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید سے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے، آپ پوری عبارت پڑھ لیجئے، یہ حقیقت ہے کہ اس پر بھی سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، کوئی ربط و تعلق ہی نہیں ہے دو باتوں۔ قرآن مجید کے مدعا میں، قرآن مجید کے بیان میں کوئی تحریف نہیں کی گئی، بلکہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ باوصف اس کے کہ لوگ فلاں اور فلاں بات کہتے ہیں، قرآن نے فلاں چیز کی اجازت دی، ہم روز اس کا ذکر کرتے ہیں، اہل علم کرتے ہیں۔ اس طرح کی عبارتیں دسیوں مقامات پر تفسیروں سے نکال کے دکھائی جا سکتی ہیں۔ میرے نزدیک ابتدا سے انتہا تک انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس میں اپنی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ان کے لیے یہی صحیح طریقہ تھا کہ وہ یہ استفسار واپس کرتے اور اس پر یہ لکھ دیتے کہ یہ ہمارے حدود کی چیز نہیں ہے، معاملہ عدالت میں زیر بحث ہے، اگر کسی ادارے نے کوئی رائے قائم کرنی ہے تو وہ انفرادی طور پر معاملے کو سمجھنے کے لیے کسی صاحب علم سے، اور وہ صاحب علم اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی رکن بھی ہو سکتا ہے، مل لیں اور معاملے کو سمجھ لیں۔ یعنی سمجھنا سمجھانا یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن کونسل جب اپنے اجلاس میں کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہاں اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اس کی جورسڈکشن ہے، اس کا دائرہ اختیار ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ کونسل نے لفظ کے ہر مفہوم میں اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا۔ جی خان صاحب، یہ پہلو اس پر آپ نے تبصرہ فرمایا خان صاحب، لیکن یہ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ آم، یعنی ایک عوام میں، یعنی پریس ریلیز کے ذریعے سے اس کو دیا گیا، عوامی پلیٹ فارم پر اس کو جاری کیا گیا، اس فیصلے کو اگر ہم اس کو انورٹڈ کاماز میں قرار دیں فیصلہ، تو پھر اس کے بعد پاکستان کے موجودہ حالات میں کیا مطلب ایسی آرا کے اعلان سے عوامی بے چینی یا ماورائے عدالت اقدامات کا خطرہ نہیں بڑھ سکتا؟ ریاست کو اب اس میں کیسے ان چیزوں سے نمٹنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ میرے نزدیک آئینی ادارے جب اپنے حدود سے تجاوز کریں تو عدالتیں ہی ان کو توجہ دلا سکتی ہیں، اس لیے ہماری عدالتوں کو اس میں اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ معلوم ہے کہ پارلیمنٹ اپنے حدود سے تجاوز کرے، صدر اپنے حدود سے تجاوز کرے، وزیر اعظم اپنے حدود سے تجاوز کرے تو عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ اس وجہ سے ایک آئینی ادارے کو قانون کی سطح پر توجہ دلانے کے لیے تو عدالت ہی کا پلیٹ فارم ہے۔ اس میں اب میں نہیں کہہ سکتا، کوئی ماہر قانون ہی یہ بتا سکتا ہے کہ کیا کسی کو جانا چاہیے یا اسی مقدمے کے ذیل میں وکلاء کو اس جانب توجہ دلانی چاہیے، اس کا قانونی طریقہ کیا ہوگا وہ میرے دائرہ اختیار سے باہر کی چیز ہے، اس میں وہی لوگ فیصلہ دے سکتے ہیں۔ تاہم انفرادی سطح پر میں ہوں، آپ ہوں، اہل علم ہوں،
दानश्वर हों, माहिरीन कानून हों, उनको पूरी कुव्वत के साथ तवज्जो दिलानी चाहिए। और इस वक्त जो साहिब उसके सरबराह हैं उनको मतवज्जे करना चाहिए। मैं उनसे वाकिफ़ हूँ, वो बहुत शरीफुन नफ्स आलिम है। उनको मतवज्जे करना चाहिए कि ये आखिरी दर्जे का तजावुज़ हुआ है, वो इसको वापस ले लें और लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन करें। उन्होंने एक और बात भी अपने फैसले में कही है कि इससे, यानी जिस मौजू पर वो बात कर रहे हैं, इससे लोगों में फसाद पैदा होता है। तो लोगों में फसाद पैदा होने के लिए तो ये फैसला बहुत बड़ा मुहर्रिक बन सकता है। हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह के फैसलों को बुनियाद बनाकर कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। वो बहुत कम सही, लेकिन हैं। और यहाँ एक इंसान की जान का सवाल है। इस वजह से गैर मुख्तात गुफ्तगू, गैर मुख्तात फैसले, गैर मुख्तात इक़दामात, ये बड़ी जिम्मेदारी आयद कर देते हैं। हर शख्स को इस मामले में मुतनब्बे रहना चाहिए। राना साहब, बाज़ अहले इल्म ने ये भी तवज्जो दिलाई है कि इसमें जो अल्फाज इख्तियार किए गए हैं इस डॉक्यूमेंट में, मसलन ये कि सख्त तरीन ताज़ीरी सज़ा दी जाए। तो मौजूदा कानून के मुताबिक जो भी कानून है, इस पर आप भी मतलब तनकीद करते रहे हैं और इसमें तजवीज़ भी देते रहे हैं कि इसकी इस्लाह होनी चाहिए। अगर फ़िक़्ह इस्लामी की रोशनी में ही इसकी इस्लाह कर दी जाए तो इसमें जो नकाइस हैं वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। तो इसमें मौजूदा कानून में ताज़ीरी सज़ा का कोई इम्कान है, रहता है जो इसमें तजवीज़ किया गया, या फिर सिर्फ हद है एक जो जारी करनी? यानी ये तजवीज़ भी बता रही है कि कौंसल के अरकान ने इस कानून को पढ़ने की जहमत भी गवारा नहीं। यानी जिस तरह फैसला देते वक्त आइन में अपने लिए मुकर्रर करदा हुदूद की बराजत की ज़रूरत महसूस नहीं की, उसी तरह से कानून को पढ़ने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। इसी मौजू पर तो दसियों गुफ्तगूएं हो चुकी हैं और मैंने तवज्जो दिलाई। उस वक्त तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता इस पर मकालात आ गए। खुद अहनाफ के बड़े उलमा ने अपनी मजालिस में इसका इजहार किया। बाज़ दानिश्वरों ने इस पर तहरीरें लिखी और ये बताया कि जो कानून इस वक्त बनाया गया है वो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक भी नहीं है। इस पर अब कमो बेश अहले इल्म का इजमा है। हम भी चाहते हैं कि वो कानून ख़त्म कर दिया जाए, या अगर ख़त्म करना मुमकिन नहीं है तो उसकी इस्लाह की जाए। उसकी इस्लाह अगर इल्म व अक़ल की रोशनी में करनी मुमकिन नहीं है तो फ़िक़्ह हनफी ही को बुनियाद बनाकर इस्लाह कर दी जाए। ये सब बातें वक्तन फ़वक्तन कही जाती रही हैं, लेकिन यहाँ फैसले में जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे कि सख्त ताज़ीरी सज़ा दी जाए, तो इसका क्या मतलब है? वहाँ तो एक ही सज़ा बयान हुई है। अगर तौहीन रिसालत का मामला खुदा न खास्ता है तो फिर हमारे कानून में कोई दूसरी गुंजाइश ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो इससे पहले ये मामला, जो मुकदमात हम देखते रहे हैं, उनमें ज़ेर बहस आ जाता। इस तरह की कोई चीज़ नहीं। इस वजह से मैं फिर वही बात अर्ज़ करूँगा कि बहस जज्बात की ज़ुबान से, जज्बात के इस्तिदलाल से और जज्बात के मनात पर यह सारा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इसके पीछे इल्म अकल नाम की कोई चीज़ भी आपको नज़र नहीं आती। तो सब ये एक बहुत ही गलत नज़ीर नहीं बन जाएगी, एक मतलब एक प्रेसिडेंट बन जाएगा अगर इसको वापस नहीं लिया गया, जैसे कि आप अभी मतलब एक अपील कर रहे हैं या तजवीज़ फरमा रहे हैं। तो ये तो एक खुद आपने फरमाया कि फसाद फिल अर्द का एक बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा, जिस तरह की ये डेवलपमेंट हुई है। तो इसके मसलन मतलब अचीव क्या करना चाहते हैं लोग इससे? मतलब ये तो एनार्की नहीं फैल जाएगी इससे? आपको यही लगता है? इसमें क्या शक है? मैंने तो ये अर्ज़ किया है कि एक शख्स के बारे में जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उसके उसलूब से, लबो लहजे से फसाद पैदा हो रहा था, इस फसाद की बुनियाद तो इन सब
ارباب علم و دانش نے اپنے اس فیصلے سے پوری قوم کی سطح پر رکھ دی. یعنی اب یہ کوئی آسان کام رہا نہیں. عدالتیں کیا کریں گی، حکمران کیا کریں گے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جس فساد کی بنیاد اس میں رکھ دی گئی ہے اس میں اب اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ عدالت کوئی مختلف فیصلہ بھی کر دیتی ہے تو آدمی کیا جی سکے گا ہمارے ملک میں؟ کیا اس کے لیے آزادانہ کوئی کام کرنا ممکن ہوگا، اپنی آراء بیان کرنا ممکن ہوگا؟ ریاستیں کس لیے قائم کی جاتی ہیں؟ اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ وہ قانون سے تجاوز کرنے والوں کے ہاتھ پکڑیں اور ان کو روکیں، عدالتی کارروائی ہو، ہر ایک کو صفائی کا موقع دیا جائے اور قانون کے مطابق سب معاملات کیے جائیں. اسی لیے ریاستوں کا نظم قبول کیا جاتا ہے، ورنہ یہ کوئی الہی حکم نہیں ہے. یعنی انسان نے اپنی ضرورت کی بنیاد پر یہ ادارہ بنایا ہے. اس لیے میں تو آپ کے بار بار توجہ دلانے پر پھر ایک مرتبہ اصرار کے ساتھ کہوں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے باعث عزت ہوگا کہ وہ اپنے اس حکم نامے کو واپس لے لیں. غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، انہیں یہ اقدام کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو لوگ قانون کے ماہر ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں کونسل کو اس کے حدود کی طرف توجہ دلانے کے لیے قانون میں کیا راستے ہیں وہ ضرور اختیار کرنے چاہیے. یہ بجائے خود اس ملک میں فساد انگیزی کو روکنے کے لیے ایک ضروری اقدام ہوگا. جی روہن صاحب، لاسٹ کوشچن اس بارے میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں اگر لیٹ سے کہ یہ اب سب جوڈس ہے، عدالت میں بھی ہے، تو اس میں امکان ہے یا ہونا چاہیے کہ جو جس کی طرف جو ملزم ہے وہ اپنی بات کی وضاحت بھی پیش کرے اور اس کا مدعا بھی واضح کرے، اور اس کو قبول کرنا چاہیے اگر وہ کہے کہ میری توہین کی کوئی مطلب میرا انٹینشن نہیں تھا، وہ ارادہ نہیں تھا، اور چلے معافی بھی وہ مانگ لے، تو پھر مطلب اس میں وہ امکان ہونا چاہیے نا کہ وہ اس کو رفع دفع کر دیا جائے معاملے کو. قانون میں امکان ہونا چاہیے، وہ امکان قانون میں رکھا نہیں گیا. یعنی اس میں نہ رائے پوچھی جاتی ہے، نہ ارادہ معلوم کیا جاتا ہے. ہمارے مفتی حضرات استدلال کرتے رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہے کہ بس گولی چل گئی. اس وجہ سے اب یہاں ارادہ کیا تھا وہ زیر بحث ہی نہیں. تو قانون کو درست کرنا چاہیے، اور جب تک یہ قانون درست نہیں ہوتا سپریم کورٹ کی سطح پر، ہائی کورٹ کی سطح پر قانون کے عمومی نظائر کو سامنے رکھ کر اس قانون کا کسی حد تک جو شر ہے اسے دور کرنا چاہیے. سراسر شر ہے، اس کے نتائج نکل آئے. یہ اب کوئی علمی گفتگو نہیں ہے. جس طرح کے مقدمات بنے ہیں، جس طرح سے یہاں پر بعض لوگوں نے مجرمانہ سرگرمیوں کا اس کو ذریعہ بنایا ہے، اور ہمارے عدالتی نظام میں جس طرح سے 10 سے 15 سال سے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے مقدمات ہائی کورٹ تک بھی نہیں پہنچے. نہیں معلوم کہ ان کو سپریم کورٹ تک پہنچنے میں کتنا انتظار کرنا پڑے گا. اور اگر سپریم کورٹ کسی کی سزا کی توثیق کر دے تو پھر تو خیر مذہبی طبقہ بھی خوش ہو جائے گا، لوگ بھی ہو سکتا ہے خوشی ہو. لیکن اگر کسی کی برات کا فیصلہ کر دیا جائے تو ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلا جائے. یہ فضا ہے، یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کونسل نے کتنی بے تدبیری کا ثبوت دیا ہے. غامدی صاحب، امام پرائی صاحب کی کتاب فی ملکوت اللہ میں وہ قیام خلافت کو ایک لازمی دینی مطالبہ سمجھتے ہیں، یعنی ایک ایسا سیاسی اقتدار جو حکومت الہی کے اصولوں پر قائم ہو. وہ استدلال کرتے ہیں کہ خلقت انسان کے غائد کا اصول خلافت
قائم کرنے کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ اس سے وہ معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں نفس انسانی درجہ کمال تک پہنچتا ہے، لہٰذا اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا لازمی ہے۔ اس موقع کو پیش نظر رکھ کر سیاسی تعبیر کے بعض متبعین ان کو اپنے صف میں شمار کرتے ہیں، تو آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟ یہ بات تو باعث نزاع نہیں ہے کہ ریاست، حکومت یہ انسان کی ایسی ضرورت ہے جیسے ہوا اور پانی اس کی ضرورت ہے۔ اور میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت بھی نہیں۔ یعنی کیا مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے پانی پینا ہے، مجھے علاج معالجہ کرانا ہے، اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہے، کسی مذہبی حکم کی ضرورت ہے؟ اس دنیا میں انسان کو جینا ہے۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ انسان حدود سے تجاوز کرتا ہے، انسان دوسروں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے مواقع حاصل کرنا یا ان مواقع سے فائدہ اٹھانا بھی بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے جو ان کا پیدائشی حق ہے، اور ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں جس میں شاید لوگ اپنے گھروں کو کلوں میں بدل کر رہ لیں تو رہ لیں، اس کے سوا چارہ نہیں ہوتا۔ قبائلی علاقوں میں جا کر دیکھ لیجیے۔ تو اس لیے ریاست انسان کی ضرورت ہے۔ ریاست کہیے، حکومت کہیے، یا سوسائٹی میں ایسا نظم پیدا کرنا جس میں مجرموں کا ہاتھ پکڑا جا سکے، حق تلفی کرنے والوں سے لوگوں کے حقوق دلوائے جا سکیں، جیسے کہ سیدنا صدیق نے اقتدار سنبھالتے ہی جو پہلا خطبہ دیا تو اس میں یہی بات کہی تھی کہ میری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ میں کمزوروں کو طاقتوروں سے ان کے حقوق دلوا دوں۔ اسی طرح سے اگر جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہے تو اس کو ہونے سے پہلے روکنے کی صحیح کرنا، ہونے کے بعد مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا، یہ انسانی ضرورت ہے۔ ریاست اس ضرورت سے پیدا ہوئی، اس وجہ سے کوئی شخص علم و عقل کی سطح پر اس ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میرے نزدیک کسی استدلال کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ مذہبی استدلال کی یا مذہبی ہدایت کی ضرورت اس وقت ہوگی جب کہ انسان کسی بڑے معاملے میں غلطی کا ارتکاب کر رہا ہو۔ اس وقت دیکھ لیجئے دنیا میں کتنے مذاہب کے لوگ ہیں، کتنے نقطہ نظر کے لوگ ہیں۔ حد یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ تصور پیش کیا 20ویں صدی میں اور اس پر ایک معرکہ لڑا کہ ریاست کو بالآخر ختم ہو جانا چاہیے، وہ بھی ریاستی کے تحت اپنا نظام قائم کرنے کے لیے مجبور تھے۔ سوویت یونین میں دیکھ لیجئے، چین میں دیکھ لیجئے، یا جو 2 3 4 ممالک اور اب رہ گئے ہیں جن میں کمیونزم یا سوشلزم کی بنیاد پر حکومت کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کسی استدلال کا محتاج ہی نہیں۔ اس میں نہ کسی فی ملکوت اللہ کا حوالہ دینے کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی آیتیں سنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے اس معاملے کو یہاں سے نہیں لیا، اس نے یہاں سے لیا ہے کہ جیسے انسان کھاتا پیتا ہے تو یہ بتانا اس کو مقصود ہے کہ تمہیں طیبات کھانے چاہیے، تمہیں کھانا چاہیے، تمہیں پینا چاہیے۔ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ اسی طرح سے ریاست، نظم حکومت، نظم اجتماعی قائم کرنا چاہیے، یہ تو ہونا ہے۔ اس وقت دنیا میں دیکھ لیجئے انسان نے انسانیت کی بنیاد پر ہر جگہ یہی فیصلہ کیا ہے، لیکن اگر وہ قائم ہو اور مسلمان اس کو قائم کر رہے ہوں تو مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھیں، وہ کس حیثیت سے اس نظام میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، ان کے اس میں دینی فرائض کیا ہیں، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ان کو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ قانون سیاست کے زیر عنوان اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے، اور ابھی حال میں جب اعتراضات سیریز میں یہ موضوع زیر بحث آیا ہے تو وہاں 7-8 اقساط میں تفصیل سے اسلام اور ریاست کے عنوان سے بتایا ہے
کہ اس میں اسلام کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، اور اس کے وہ کون سے احکام ہیں جو ریاست سے متعلق ہو جاتے ہیں نتیجے کے طور پر، ورنہ اسلام کے احکام میں اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اس میں احکام کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، فرد بحیثیت فرد جن کا مخاطب ہے جیسے نماز پڑھنی، اور معاشرہ یا مسلمانوں کی جماعت بحیثیت جماعت مخاطب ہے جیسے مثلا نماز جنازہ ادا کرنی۔ اس طرح سے میں نے وہاں تفصیل سے بتایا ہے کہ اسلام احکام کیسے دیتا ہے، اس میں جماعت سے متعلق کون سے احکام ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو احکام جماعت سے متعلق ہوں گے وہ ایک منظم معاشرے میں پھر ریاست ہی کے ذریعے سے روبہ عمل کیے جائیں گے۔ تو یہ میرا نقطہ نظر ہے۔ استاذ، قرآن پاک کی ایک آیت سے متعلق سوال پوچھنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ایک فلیٹ ارتھ کا تصور بھی دنیا کے اندر رائج رہا ہے ایک زمانے میں کافی پہلے۔ تو ایک اعتراض یہ سامنے آتا ہے کہ جو سورہ کہف کی آیت ہے کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس اور حتی اذا بلغ مشرق الشمس مطلع الشمس، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ کیونکہ فلیٹ ارتھ کا تصور اس زمانے میں رائج تھا، تو قرآن کی یہ تعبیر اصل میں اسی کی تحت سامنے آئی ہے کہ وہ ایک مغرب کی سمت میں آخری کنارے تک پہنچ گیا ذوالقرنین، اور مشرق کی سمت میں بھی آخری کنارے تک پہنچ گیا۔ تو ذرا اس بارے میں تھوڑا سمجھائیے گا کہ یہ کہاں پہ غلطی پیش آ رہی ہے اور اس کے کیا جواب ہے۔ یہ بارہا بتایا جا چکا ہے کہ قرآن مجید ادب کے اسلوب میں بات کرتا ہے، جو اسالیب ہم عام زبان میں اختیار کرتے ہیں انہیں وہ اختیار کر کے اپنا نقطہ نظر بیان کرے گا۔ اب ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ نہ کوئی حقیقی مغرب ہے نہ کوئی حقیقی مشرق ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ سورج غروبی نہیں ہوتا، لیکن کیا ہم نے ادب کی زبان میں یہ سب چیزیں ترک کر دی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ادب کی زبان تو کیا روزمرہ کی زبان ہے، یعنی ابھی میں اگر نکال کر دیکھوں کہ آج مغرب کی نماز کس وقت ہوگی یا فجر کی نماز کس وقت ہوگی، تو مجھے بتایا جائے گا کہ اس میں طلوع آفتاب کب ہوگا اور یہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے، اور غروب آفتاب کس وقت ہوگا یہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ تو وہاں ذوالقرنین کا ایک سفر زیر بحث ہے، اس سفر میں اس کے حوالے سے یعنی اس کا جو تاثر ہے اس کو سامنے رکھ کر ادب کی زبان میں گفتگو کی جا رہی ہے، یعنی وہی زبان جو ہم روزمرہ بولتے ہیں۔ وہاں یہ چیز زیر بحث ہی نہیں ہے کہ مغرب کیا ہے اور مشرق کیا ہے یا اس کا سائنسی بیان ہے۔ اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے رب المشرقین والمغرب ہے، رب المشارق والمغارب، اور اس طریقے سے بتا دیا ہے کہ یہ تو در حقیقت انسانوں کے وضع کردہ الفاظ ہیں، اور ان کو بھی ان کی وسعتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پروردگار کے حوالے سے استعمال فرمایا ہے۔ کسی موقع پر اگر کسی بڑی غلطی کی طرف توجہ دلانی ہو تو قرآن مجید اگر اس کے مذہب پر اثرات پڑ رہے ہیں تو کسی چیز کی تردید کرتا ہے، ورنہ عام زبان میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہی ہمیشہ اختیار کرتا ہے۔ استاذ، یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے اور آپ نے بارہا اس کی اصلاح بھی کی ہے۔ اس میں استاذ ایک چیز یہ بتائیے گا کہ جب وہ مغرب کی جانب گئے ہیں تو وہاں پر تو سامنے کیونکہ سمندر آ گیا، تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کو محسوس ہوا کہ سورج وہاں پہ غروب ہو رہا ہے، لیکن جب ان کا سفر مشرق کی جانب ہوا ہے تو وہاں پر قرآن یہ فرماتا ہے کہ جب وہ طلوع شمس کی جگہ پر پہنچے۔ اس سے اصل میں کیا مراد ہے؟ کیونکہ مشرق میں ان کا سفر جو عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ بلخ کا علاقہ یا کندھار کا علاقہ ہے، اور اس جگہ پہ کوئی سمندر تو نہیں ملتا، تو اس سے مراد کیا ہے قرآن پاک کی؟ یہ اس معاملے میں بہت کم تاریخی معلومات ہے، بلکہ ان کے بعض سفروں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ابہام ہے۔ لہذا قرآن مجید کے بیان کو سامنے رکھ کر ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں جانب وہ سمندر ہی کے قریب پہنچے ہیں۔ ان کی سلطنت کہاں سے کہاں تک تھی، کون سی جگہ ہے جہاں انہوں نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ ہم نے خود بارہا سورج کو طلوع ہوتے دیکھا، یعنی سورج کے طلوع کو تو آپ جہاں جہاں سمندر موجود ہے وہاں اسی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ ایسی ہی کسی جگہ پہنچے، اس کے لیے تاریخی تحقیقات کرنی چاہیے۔ قرآن مجید نے اپنے بیان میں نے عرض کر دیا کہ اسی تاثر کو پیش نظر رکھا ہے
جو مجھے، آپ کو اور ذوالقرنین کو ہر جگہ یکساں ہوگا. یعنی ہم یہ کہیں گے جاپان کے بارے میں کہ وہ سورج کے طلوع کی زمین ہے، جی تو ظاہر ہے کہ یہ ہم کس مفہوم میں کہہ رہے ہوں، یہ کوئی سائنسی بیان نہیں. استاذ یہ بات تو واضح ہے، لیکن اگر ہم ان کے سفر کو دیکھیں اور ان کو پھر ہم اس جگہ تک تاریخی طور پہ بھی تحقیق کرنا چاہیں تو وہ بہت دور کا علاقہ، جیسا آپ نے جاپان کی طرف اشارہ کیا ہے، تو پھر تو ان کا سفر یا تو وہاں تک ہونا چاہیے تب طلوع سورج کا اس طرف سے ہوتا ہے. ادروائز اگر مکران کا علاقہ بھی لیا جائے تو وہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے سمندر میں، وہاں پہ سورج طلوع نہیں ہوتا. تو قرآن نے تو اس آیت میں یہ بات بیان ہی نہیں کی نا کہ انہوں نے سورج سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا. وہ تو قرآن یہ بیان کر رہا ہے بس کہ انہوں نے وہاں پہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ سامنے کوئی سمندر آ گیا ہے جس سے ان کی جو مہم ہے وہ رک گئی ہے؟ نہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے مغرب الشمس کو دیکھا ہے اسی طرح سے دیکھا ہوگا، کیونکہ انسان افق سے سورج کو ابھرتے ہوئے دیکھ کر بھی یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے آگے زمین ہے تو پھر جی یہ اسلوب موضوع نہیں لگتا. تو اسلوب کو سامنے رکھ کر بظاہر یہی لگتا ہے کہ دونوں جانب سمندری کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، یا کسی بڑے بحیرہ میں یا کسی بڑی جھیل میں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی بڑی بڑی جھیلیں موجود ہیں جن میں آدمی چلا جائے تو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ سمندر ہے یا نہیں ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت کیا صورتحال پیش آئی ہے. یہ لیکن میرے نزدیک تاریخ کا موضوع ہے، اور تاریخ کے لحاظ سے اللہ آپ کو توفیق دے یا کسی کو، تحقیق کرتے رہیے اور ان کے سفروں کو بھی متعین کرتے رہیے. تاہم قرآن مجید کا بیان تو صرف اسلوب کے لحاظ سے وہی بیان ہے جو ہم بھی اپنی زندگی میں روزمرہ اختیار کرتے تو استاد اس اسلوب کے تحت یہ دوسری مطلب رائے کا بھی امکان موجود ہے کہ مشرق کی سمت میں کسی سمندر سے ان کا واسطہ نہ پڑا ہو اور انہوں نے زمین میں ہی کسی اور وجوہات سے، جیسے مفسرین بعض اوقات لکھتے ہیں کہ شاید پہاڑ سامنے آ گئے یا شاید وہ متمدن دنیا ہی ختم ہو گئی اور اس لیے قرآن نے یہ انداز اختیار کیا. اس کا امکان مطلب موجود ہے. یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو اطلاق کا معاملہ ہے. تو اطلاق کے معاملے میں تو ہمیشہ احتمالات موجود ہوتے ہیں. یعنی اطلاق کا معاملہ اصل میں زبان کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ علم و عقل کے مشاہدات کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہمارا جو مشاہدہ ہوگا اس کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، یہ صورت بھی. استاد ہم میں سے بہت سے میرے ایسے دوست احباب ہیں جو ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، ایک آفس انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ پاکستان سے باہر ہیں، ان کے آس پاس بہت سے غیر مسلم ہیں اور خاص طور پہ وہ ہندو ہیں، مشرک ہیں، اور بہت کم کرسچنز بھی ہوتے ہیں. تو اب ایسے موقع کے اوپر بہت سے ایسے افراد سے واسطہ پڑتا ہے جو بہت فطری طور پہ اچھے انسان ہیں اور دل سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسلام کی ہدایت دے دے. تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم ان تک دین کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک ورکنگ انوائرمنٹ بھی ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں، ایک ادارے کا پورا نظام بھی ہے. تو ایک مسلمان اس صورتحال میں کس طریقے سے کام کر سکتا ہے کہ ان تک دین کی دعوت پہنچ جائے؟ ان سے محبت کا تعلق قائم کریں، انسانی سطح پر رب سب بڑھائیں. اللہ توفیق دے تو کسی موقع پر ان کو کھانے پر، چائے پر مدعو کر لیں. اور جس طریقے سے ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کو کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی کتاب ان کی زبان میں پیش کریں، اس کا مختصر سا تعارف کرائیں اور ان سے درخواست کریں کہ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو سن لیں یا پڑھ لیں. اب آپ سننے کے لیے بھی دے سکتے ہیں. بس آپ کی ذمہ داری یہی ہے، آپ کو اللہ کی کتاب پہنچانی ہے. ابھی میں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا جی ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں علم کلام کے مباحث سے، اسی طرح واعظ و ارشاد کی اس نوعیت کی مجالس سے بے نیاز کر دیا. یعنی وہ واعظ بھی خود ہے، وہ نذیر بھی خود ہی ہے، وہ اپنے استدلال کے مقدمات بھی خود ہی واضح کرتا ہے، اور وہ جس دین یا ہدایت کو لے کر آیا ہے اس کا کانٹینٹ یا اس کے مشمولات بھی تبیان لکل شے کے درجے میں بیان کر دیتا ہے. تو غیر مسلموں کے بارے میں تو دسیوں مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارا کام صرف اللہ کی کتاب قرآن پہنچانا. استاد آپ نے ایک طرف یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی فرد یا گروہ کو کسی پر کفر کا حکم لگانے کا حق نہیں، کیونکہ تکفیر کے لیے تمام حجت ضروری ہے اور وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ اپنی کتاب برہان میں لکھتے ہیں
کہ جن مشرکین عرب پر کفر کی سزا مقرر کی گئی تھی، اگر وہ ایمان لا کر پھر واپس کفر اختیار کرتے تو ان کے لیے بھی موت کی سزا لازم تھی۔ اسی تناظر میں تاریخی طور پر سیدنا ابوبکر نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا، جسے بعض لوگ ارتداد اور تکفیر کے باب میں شمار کرتے ہیں، اور آپ ہی نے برہان میں اس کو اسی بنیاد پر مانعین زکوٰۃ کی تکفیر کی ہے۔ تو روایات میں تو اس میں بہت سے ورژن سامنے آتے ہیں، تبری میں بھی، کہ اس میں حضرت ابوبکر کی خلافت پہ تنازع تھا، زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں، بہت سے لوگوں کا قتال کیا گیا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں اس طرح بلینکٹ یہ کہہ دینا کہ یہ ان کی تکفیر، یہ چونکہ مرتد ہو گئے تھے اور کافر ہو گئے تھے، یا ہمیں اس میں کف لسان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ روایات ہیں؟ تکفیر کے معاملے میں جو بات آپ نے بیان کی ہے، سوال سے اس کا تعلق واضح نہیں ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے تکفیر کی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے تکفیر کر دی تو اب اگر کوئی بالفرض ایمان لے آیا اور لوٹے گا تو یہ تو اللہ کے فیصلے کا اس پر نفاذ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اس کی سزا سے، یعنی دنیاوی سزا سے بچنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ بھی قرآن میں بیان ہو گئی۔ اس میں مجھے یا آپ کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا، سیدنا صدیق کو بھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اللہ کا فیصلہ نافذ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کی کتاب میں بیان ہوا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ لوگوں نے اسلام کو رسول اللہ کے زمانے میں قبول کیا، وہ مشرکین عرب میں سے تھے اور انہوں نے بعد میں ارتداد اختیار کر لیا، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا، تو ان پر اللہ کے فیصلے کا نفاذ ہوگا۔ اس میں سیدنا صدیق کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں اگر کسی نے ارتداد کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھنے سے انکار کر دیتا یا زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیتا تو قرآن کی صریح نص ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ فخلو سبیلہم، ہو گئی اس وقت جب کہ وہ اللہ کے دین کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیں، تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو یہ سب باتیں تو اللہ کی کتاب میں بیان ہو گئی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ واقعہ کیا پیش آیا، بڑا صحیح بات آپ نے فرمائی، یہ تاریخ کا موضوع۔ اس وجہ سے اگر میری تحقیق میں ارتداد کا واقعہ ہے تو میں اس کو بیان کروں گا، اور اگر مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں بھی وہی صورتحال ہے جو بالعموم سمجھی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ سیدنا صدیق نے اس کا اطلاق کیا۔ لیکن اگر تاریخی لحاظ سے کوئی آدمی کوئی دوسری وجہ بیان کرتا ہے تو اس کا جائزہ اس کے بیانات کی روشنی میں ضرور لیا جائے۔ میں نے جہاں تک اس تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور اس کی گفتگویں نقل ہوئی ہیں، اس میں اقدام کے موقع پر جو مباحث ہیں وہ بھی ہمارے یہاں نقل ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کی ہے۔ وہ میں نے تنہا قائم نہیں کی، مجھ سے پہلے اکابر اہل علم نے وہی رائے قائم کی ہے۔ تو اگر کوئی تحقیق کر کے اس رائے کی نفی کرنا چاہتا ہے تو یہ تاریخ کی نفی ہوگی، کہ بالکل ایسے ہی جیسے صحابہ کرام کے اقدامات ہیں، ان میں بھی ظاہر ہے کہ دو تین آراء ہو سکتی ہیں تاریخی لحاظ سے، اس میں آپ قرائن کی بنیاد پر یا قرآن مجید کی روشنی میں یا تاریخی مواد کی تحلیل اور تجزیے کے نتیجے میں کسی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، تو تاریخی مواد میں ترجیح ہی دی جاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات کہنی بھی نہیں چاہیے اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ایک فالو اپ یہ تھا کہ جہاں پر کسی کے ایمان پر حکم لگانے کا معاملہ ہو، وہاں پر کیا بہت بہتر صورت یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں چونکہ وہ ایمان لے آئے تھے تو ہم کسی قسم روایات کی بنیاد پہ بھی کسی قسم کا حکم نہیں لگائیں گے، ہم اس سے اعراض کریں گے کیونکہ معاملہ ان کے ایمان کا ہے۔ اگر ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق سے، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اگر انہوں نے واقعی کفر کیا تھے بھی اللہ جانتا ہے، لہٰذا مانعین زکوٰۃ چونکہ اصلاً کلمہ گو تھے تو ان کے خلاف جو بھی اقدام ہوا اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ارتداد کے خلاف اس کو اس ذیل میں ہم نہیں رکھیں گے، اور رکھیں گے تو یہ اخلاقی مسئلہ۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پھر ایک التباس پیدا ہو رہا ہے۔ ہمارا حکم لگانا کہ فلاں آدمی نے فلاں کام کیا ہے، مثلا ہمارے ہاں زیر بحث آیا
नबूवत का दावा कर दिया, किसी शख्स ने अलानिया शिर्क का इर्तिकाब करना शुरू कर दिया है, किसी ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये राय कायम कर ली है कि आपकी नबूवत किसी इलाके तक या किसी दौर तक खास थी। ज़ाहिर है कि ये वो चीज़ें हैं जिनको सामने रख कर हमारे यहाँ तकफीर की जाती है। ये तो हुक्म लगाना है, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म का नफाज करना ये हुक्म लगाना कैसे हुआ? अल्लाह ताला ने ये बात खुद कुरान मजीद में सूरह तौबा में बयान कर दी है कि ये 3 शराइत पूरी होंगी तो जान बख्शी होगी। तो इसलिए सैयदना सिद्दीक ने अगर मानेइन ज़कात पर भी इसका इतलाक किया है तो इतलाक किया है, ये हुक्म लगाने का सवाल ही नहीं। हुक्म लगाने का सवाल वहाँ होता है जहाँ आप वजह तकफीर तय करते हैं और फिर कहते हैं कि ये पाई जाती है, इस वजह से मैं फ़लाँ शख्स को काफिर करार देता हूँ। यानी इल्मी लिहाज से या इज्तिहादी तौर पर आप वजह तकफीर खुद बयान करते हैं। उसमें तो मेरी राय ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, हम मजबूर हैं कि उसको मुसलमान माने। मुसलमान मान कर हम उसकी गलतियों पर उसे तवज्जो दिलाएंगे, और वो गलतियां बहुत बड़ी हो सकती हैं। यानी वो कुफर का इर्तिकाब हो सकता है, वो शिर्क का इर्तिकाब हो सकता है, वो बिदत का इर्तिकाब हो सकता है। ये बड़े गुनाह हैं, इनमें से हर चीज़ का हुक्म लगाया जा सकता है, लेकिन उस नुक्ता नज़र पर, उस फर्द पर हुक्म लगाने के लिए उसका बयान काफ़ी है। जहाँ अल्लाह ने फैसला कर दिया वहाँ तो बयान का सवाल ही ख़त्म हो गया। वो असल में अदालत इलाहिया का फैसला है जिसको नाफिज किया जा रहा है। जैसे इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर दे तो मैं किसी अहलकार को नहीं कहूँगा कि अब वो उस फैसले के बारे में नफाज से मुतल्लक अपनी राय कायम करे। उसका काम ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ताबकन नाल बिन नाल अमल कर दे। यानी अगर मिसाल के तौर पर हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म के लिए मौत का फैसला सुनाया गया, तो अब ये वहाँ इंतज़ामिया का काम नहीं है कि वो उस फैसले के नफाज के बारे में कोई तरद्दुद का इजहार करे। वो जो कुछ है वो अदालत में हो चुका। तो अल्लाह ताला की अदालत ने उस वक्त रिसालत मआब के दोनों मुखातबीन गिरोहों के बारे में अपना फैसला सुना दिया है। ये असल में उस फैसले पर अमल दरामद है, ये ना हुक्म लगाना है ना फैसला सुनाना है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की बहुत सारी साइंसी तौजीहात भी कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ अमूमन इसे अजाब की सेंस में ही माना जाता है और उसके लिए नवाफिल भी अदा किए जाते हैं। बल्कि अमूमन तो घरों में इसे ऐसे मौक़ों पे नमाज कुसूफ का एहतमाम किया जाता है। तो क्या ऐसे मौक़ों को अजाब की सूरत में ही समझा जाना चाहिए और ऐसे मौक़ों पे नवाफिल अदा करने चाहिए? ये जब नमाजें पढ़ी गई तो उस वक्त भी इसको अजाब नहीं समझा गया। एक बहुत बड़ी तब्दीली को सामने रखकर रिसालत मआब ने अपनी हैसियत के लिहाज से ये इकदाम किया है कि मैं खुदा का रसूल हूँ। ये आसमान पर जो तगय्युर आया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी रिसालत का इनकार करने वालों पर अल्लाह के अजाब की पदा हो जाए। यानी जाहिर है कि जब आद पर समूद पर अजाब आया है तो उसकी कुछ अलामतें नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। यानी आसमान पर अंधेरा छा गया, या एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ, धुएं का बादल लोगों को नजर आया। तो इसको सामने रखकर हुजूर ने उस सुन्नत इलाही की तरफ तवज्जो की है और उसमें आप खड़े हो गए हैं अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए। ये उसका पस मंज़र है। उसमें खुद चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण को अजाब नहीं समझा गया। उसमें तो आपने तवज्जो दिलाई कि ये अल्लाह की निशानियां हैं जो नमूदार होती रहती हैं, लेकिन उस वक्त दुनिया इससे वाकिफ नहीं थी कि इनके नमूदार होने का कोई ख़ास फलकियाती कायदा है। तो एक गैर मामूली निशानी नमूदार हुई, तो आपने उससे ये ख्याल किया कि जैसे इन शिकाके कमर को अल्लाह ताला ने क़यामत की निशानी के तौर पर ज़ेर बहस लाकर लोगों को तवज्जो दिलाई, ऐसा तो नहीं कि मुझे या मेरी कौम को तवज्जो दिलाई जा रही है कि खुदा का फैसला सादिर होने का वक्त आ गया। तो इसको इस तरह समझना चाहिए। रसूलुल्लाह ने
وضاحت فرمائی ہے کہ یہ کوئی اس نوعیت کا عذاب نہیں۔ یہ جیسے فار ایگزامپل کسی کاروبار میں یہ عموماً اصول سمجھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں اور جو لوگ رسک لے رہے ہیں ان کے مابین پروفٹ کو اور کاروبار سے منفعت جو ہے وہ برابر بانٹی جاتی ہے۔ تو اگر یہی اصول درست ہے تو جوئے کو اس لحاظ سے کس نوعیت میں دیکھا جائے گا؟ جوا تو کوئی کاروبار ہی نہیں، وہ تو کھیل ہے، اس لیے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یعنی لوگ کھیل کے ذریعے سے دوسرے آدمی کو لازمی نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے بیٹھے ہی نہیں۔ لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ نے رجسم من عمل الشیطان قرار دیا۔ کاروبار میں آپ جو معاہدہ کر لیں اس کے لحاظ سے معاملات ہوں گے۔ یہ بات کہ کاروبار میں نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہوں تو اسی صورت میں نفع کا حق بنتا ہے، یہ ایک روایت کا بالکل غلط مطلب سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ اس میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی آدمی نفع لیتا ہے تو ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہر معاہدے میں معاہدے کے لحاظ سے ہوگا۔ مثلا مضاربت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، سرمایہ اور محنت۔ تو سرمایہ ایک شخص کی طرف سے اگر دیا گیا ہے تو سرمایہ فراہم کرنے کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے، اس میں لازم نہیں ہے کہ وہ نقصان میں بھی شریک ہو۔ اور محنت کرنے والے نے محنت کر کے سرمایہ کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو کاروبار میں لگانے اور اس سے نفع حاصل کرنے کی جدوجہد کی ذمہ داری اٹھائی ہے، وہ اس کے صلے میں نفع لیتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ کاروبار کے معاملے میں بھی کوئی صحیح اصول بیان نہیں کیا گیا۔ تاہم جوا کوئی کاروبار نہیں ہے اور اس کو دنیا میں کہیں بھی کاروبار نہیں سمجھا جاتا، اس کو ایک کھیل ہی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے قانونی غیر قانونی ہونے کے بارے میں بحثیں بھی ہوتی ہیں۔ جی، آپ سب شرکاء کا بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ کی بڑی عنایت۔ خدا حافظ۔